खान IPS रिटायर्ड मुशीर महकमे अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने कहा है कि हज 2022 के लिए हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से रहनुमाना खतूत के ऐलान के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 65 साल से कम उम्र के आज़मीन हज से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। एक सवाल के जवाब में AK खान ने बताया कि आज़मीन हज का पहला काफिला जून के पहले हफ्ते में सऊदी अरब रवाना होगा। हुकूमत सऊदी अरब के अहकामात के मुताबिक सर्कुलर नंबर 12 की रोशनी में आज़मीन को हस्ब ज़ैल क़वाइद पर अमल करना होगा। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान जो 30 अप्रैल 2022 को 65 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, हज 2022 के लिए मनसूख कर दिए गए हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के दरख्वास्त गुजार या 70 साल के महफूज जुमरे के साथी जिनको कवर नंबर उम्र के पाबंदी की वजह से मनसूख कर दिए गए हैं, नए महरम या नए शरीक आज़मीन के साथ 22 अप्रैल 2022 तक नए सरे से हज 2022 के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। 2 अफराद जो हज 2022 के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं लेकिन पासपोर्ट की अदम दस्तयाबी की और दूसरी वजह से बर वक्त 15 फरवरी 2022 दरख्वास्त नहीं दे सके, अब 22 अप्रैल 2022 तक हज 2022 के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सबसे पहले रमज़ान करीम की मुबारकबाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से पेश करना चाहूँगा। इस साल यानी कि 2022 का हज सीज़न जो है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी से नए इंस्ट्रक्शंस हासिल हो चुके हैं। इनमें कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ किए गए हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे, अगर उससे हम लोग कंपेयर करके देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले 65 ईयर्स यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो भी आज़मीन हज हैं, उनको उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी कि 65 ईयर्स से जो एज ज़्यादा होती है वो इस साल हज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी हालत में 65 प्लस को नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आलम भर में जितने भी ममालिक हैं सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, अब ये भी हो सकता है कि कोई ख़वातीन आज़मीन हज होते हैं, वो 65 के कम एज वाले होते हैं, मगर अगर उनके महरम 65 ईयर से उनका एज और ज़्यादा है तो ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है आज़मीन हज का, वो भी कैंसिल होता है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं फिर भी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। महरम भी शर्त है कि महरम भी 65 से कम होना चाहिए और साथ ही साथ आज़मीन हज का एज भी 65 से कम होना चाहिए। ये सबसे बुनियादी चेंज है इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके मुकाबले। और इसके साथ ही साथ क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, उसमें बेहतरी तो आई है, मगर ये नहीं कह सकते हम लोग के पूरे तरह से इसका ख़त्मा हुआ है। तो इसलिए सऊदी हज डिपार्टमेंट के जानिब से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि डबल वैक्सीनेशन जो सऊदी में एक्सेप्टेड हैं वैक्सीन्स, यानी कि हमारे पास जो दो वैक्सीन ही यूज़ करे थे हम लोग इधर तेलंगाना में, कोवैक्सीन था, कोविशील्ड, ये दोनों एक्सेप्टेड हैं। और इसके आगे कोई दूसरा वैक्सीनेशन मैं तो नहीं समझता कि कोई करे होंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरे वैक्सीनेशन करे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना होगा आपको, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो वैक्सीन्स को अलाउ करेगी उसी के तहत वैक्सीनेशन होना चाहिए, और सिर्फ वो जो वैक्सीनेट होते हैं उन आज़मीन हज को ही वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो ये एक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ से रवानगी के 3 दिन पहले यानी कि 72 आवर्स के अंदर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। उसमें नेगेटिव आने के बुनियाद पर ही यहाँ से रवानगी होगी। वो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी इस मामले में आपको गाइड भी करेगी, टेस्ट भी करवाएगी, और भेजना ना भेजना ये फ़ैसला भी तेलंगाना हज कमेटी के जानिब से वो टाइम पर होगा। इससे पहले जब हम लोग एप्लीकेशंस कॉल फॉर करे थे, जब 4254 एप्लीकेशंस हासिल थे। अब इसमें हो सकता है कि जो नया गाइडलाइन जो आए हैं एज लिमिट के वो मामले में हो, या महरम और दूसरे इंस्ट्रक्शन जो हैं उसके बुनियाद पर बहुत सारे एप्लीकेशंस कैंसिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई वॉलंटरीली विड्रा करना चाहें एप्लीकेशंस
اس سے پہلے جو اپلائی کرے تھے وہ وڈرا بھی کر سکتے ہیں. یہ اپنے ذاتی طور پر اس کو وڈرا کر سکتے ہیں. اگر ایلیجبلٹی ہے پھر بھی آپ وڈرا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اور ایک بات بھی یہ ہے کہ پھر فریش اپلیکیشنز یعنی کہ پہلے کے اپلیکیشن تو برقرار رہیں گے، جو اس میں ایلیجبل ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اپلیکیشنز حاصل کرنے کا ڈیٹ، اپلائی کرنے کا ڈیٹ جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اپریل 22 تک. یعنی کہ آج اپریل 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے اور 11 دن کی مہلت ہے آپ کو. اس دوران آپ کی ایلیجبلٹی آپ چیک کر لینا چاہیے. چیک کر لینے کے بعد میں اپلائی کرنا چاہیے، اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایک امکانات بھی ہیں وہاں سے سعودی حکومت کی طرف سے کہ عازمین حج جو نارملی ہندوستان کا کوٹا 1,30,000 1,40,000 تک ہوا کرتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں جیسے دوسرے ملکوں کے لیے اپلیکیبل ہے وہاں بھی ہندوستان کے عازمین حج کے لیے بھی اس میں کٹوتی ہو سکتی ہے. 50% بھی ہو سکتا ہے، 30% بھی ہو سکتا ہے. یہ نمبر کیا ہے ہندوستان کے لیے، نمبر کیا ہے، اور اس میں تلنگانہ حج کمیٹی کے لیے کتنے سلاٹس دیے گئے ہیں، اس کا انسٹرکشن ابھی حاصل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں جو نمبر ملتا تھا اس سے بھی کافی کم ہو سکتا ہے اس بار. تو یہ ایک بات ہے. اور اب یہاں سے جو روانگی ہے جون کے بیچوں بیچ یعنی کہ اراؤنڈ 10-15، وہ فکس ڈیٹ تو نہیں آیا ہے. جو پہلی فلائٹ جون کے مڈل میں یہاں سے فلائٹ کی روانگی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں، کچھ پلان کر لینا ہے تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ پلان کر سکتے ہیں کہ جون کے مڈل میں اگر آپ کا سلیکشن ہو گیا سینٹرل حج کمیٹی کے جانب سے تو آپ یہاں سے روانگی کے لیے جون مڈل کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ سارا اور بھی تفصیلات ہیں، یہ سارے تفصیلات تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کا جو ویب سائٹ ہے اس میں سارا انفارمیشن موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک ہیلپ لائن بھی چل رہا ہے جس کا نمبر ہے، لینڈ لائن نمبر ہے یہ 23298793. یہ نمبر پر آپ اور جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک انکوائری کاؤنٹر بھی ہے جہاں پر آپ حیدرآباد کے ہیں یا آسانی سے آ سکتے ہیں یہاں تک حج ہاؤس تک. تو یہاں کے حج کمیٹی کے کاؤنٹر پر بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ہے. اور کوئی آپ کو جانکاری حاصل کرنا ہے تو حج کمیٹی وزٹ کر کے لے سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر سال جو تیاری کرتے ہیں ہم لوگ، جو انسٹرکشنز دیتے ہیں، نصیحت یا ہدایت دیتے ہیں کہ آپ کی صحت کو صحیح طرح سے آپ رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں دوسرے جو بھی پریپریشنز کرنا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اس کو کر لے سکتے ہیں. تو یہ ہے. اور ایک بات بھی میں بتانا چاہوں گا، پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا ابھی کچھ فائنلائز نہیں ہوا ہے. کوٹا ملنے والا ہے، نہیں ملنے والا ہے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو. اگر دیا بھی گیا ہو سکتا ہے کہ کچھ پورشن ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، مگر کتنے سلاٹس ہوں گے یہ کسی کو اس کا اندیشہ نہیں ہے ابھی. اسی لیے بہت احتیاط کے ساتھ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو ہینڈل کرنا ہوگا، کیونکہ 2 سال سے حج کا موقع نہیں تھا. یعنی کہ 2021 یا 2020 دونوں سیزنز میں عازمین حج کوئی بھی یہاں سے روانگی نہیں ہوئی تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جانا چاہیں گے حج میں، حج کرنا چاہیں گے اس سال. کیونکہ ہم لوگ آلریڈی دیکھ رہے ہیں جو عمرہ کے جو اس کے لیے جو آپ آلریڈی کھول چکے ہیں عمرہ کے لیے اور فلائٹس ریزیوم ہو چکے ہیں. کافی رش ہے عمرہ میں جانے کے لیے. وہ تو سعودی ایمبیسی سے جو ویزاس ملتے ہیں اس پر ہی جا سکتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار زیادہ رش ہوگا، ڈیمانڈ ہوگا. اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حضرات پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے پاس جا کے وہاں پر ان کا سہارا لینا چاہیں گے، مگر احتیاط برتنا بہت ضروری ہے.
ابھی کچھ ان کو کوٹا نہیں دیا گیا ہے، تو یہ فردر انسٹرکشن سینٹرل حج کمیٹی سے اور منسٹری آف مائنورٹی ویلفیئر سے آنے تک اس کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ ابھی کچھ وہاں پیسہ پے کرنا، آلریڈی بک کر لینا، ایسا مت کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ دھوکے میں آ جائیں گے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو منشا ہے حج کرنے کا وہ بھی پورا نہ ہو سکے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے سے۔ یہ اس کے لیے میں آپ کو آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر میں کووڈ کے حالات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہندوستان سے بھی ایمبارکیشن پوائنٹس میں کمی کی گئی ہے۔ ہر ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم لوگ کے ہندوستان میں 23 ایمبارکیشن پوائنٹ ہوا کرتے تھے، اس سال یہ نمبر گھٹا کر 10 پر لائی گئی ہے۔ ویسے حیدرآباد ایمبارکیشن سینٹر تو برقرار ہے، باقی کے جو آس پاس کے جو سینٹرز تھے ان میں بھی کچھ کینسل کیا گیا ہے وہاں پر۔ تو آندھرا، کرناٹکا اور مہاراشٹرا میں کافی اضلاع ہیں جہاں سے عازمین حج یہاں پر آئیں گے، ان کی روانگی بھی حیدرآباد سے ہی ہوگی۔